شام کے 5:35 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں نہت کشمیری عوام کے خلاف بھارتی ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت۔ آزاد جموں کشمیر میں تعمیراتی کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے فنڈ برائے بہبود آبادی کی سربراہ لینا موسیٰ کی صدر آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان سے مظفر آباد میں ملاقات۔ آزاد جموں کشمیر میں بہبود آبادی اور بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے مختلف فلاحی پروگرام شروع کرنے کی یقین دہانی۔ اور بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک نئی سازش کے تحت نقل مکانی کرنے والے پنڈتوں کے لیے عارضی قیام گاہیں تعمیر کر رہا ہے۔ عالمی برادری بھارت کے غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لے۔ اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مظفر آباد۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ڈپٹی اسپیکر اسمبلی سردار عامر الطاف کی زیر صدارت مظفر آباد میں منعقد ہوا۔ ہمارے نمائندے بادشاہ خان کے مطابق اجلاس میں متعدد قراردادیں پیش کی گئیں، جن میں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی بھارتی ریاستی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ قائد ایوان کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں بھارت کی جانب سے ریاست کے اندر غیر ریاستی باشندوں کو بھاری تعداد میں آباد کر کے وہاں کی ڈیموگرافی کی تبدیلی کی کوشش کی شدید مذمت کی گئی۔ ایک اور قرارداد میں کہا گیا کہ بھارت غیر انسانی رویے اور ظلم و ستم پر مبنی اصولوں اور محض طاقت اور اسلحے کے زور پر کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو نہ تو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے سرد خانے کی نظر کیا جا سکتا ہے۔ ایک قرارداد میں مقبوضہ جموں کشمیر کے نامور وکیل اور تحریک آزادی کشمیر کے نوجوان رہنما بابر قادری ایڈوکیٹ کے بہیمانہ اور سفاکانہ قتل کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 کا جائزہ اجلاس آج مظفر آباد میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ حکومت نے 4.5 سالوں میں ترقیاتی فنڈز کے شفاف اور بروقت عوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کو یقینی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی حکومت نے اتنا ترقیاتی بجٹ استعمال نہیں کیا جتنا ہماری حکومت نے کیا ہے۔ تعمیراتی کام کے معیار پر کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا گیا۔ بھارت غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں ایک نئی سازش کے تحت نقل مکانی کرنے والے پنڈتوں کے لیے عارضی قیام گاہیں تعمیر کر رہا ہے۔ اگرچہ عالمی قانون کے تحت بھارت اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل نہ کرنے کا پابند ہے، تاہم وادی کشمیر کے تمام اضلاع میں ہندوؤں کے لیے راہداری کیمپوں کی تعمیر جاری ہے۔ ادھر جموں کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین دیویندر سنگھ بہل نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ایک خواب ہی رہے گا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے اس دیرینہ تنازع کے حل میں کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کے فنڈ برائے بہبود آبادی کی پاکستان میں سربراہ لینا موسیٰ کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد نے آج ایوان صدر مظفر آباد میں صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں آزاد کشمیر میں آبادی پر قابو پانے، نوزائیدہ بچوں اور ماؤں کی صحت اور آبادی کے دیگر مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمارے نمائندے مبشر علی نقوی کے مطابق اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر نے اقوام متحدہ کے وفد کو یقین دلایا کہ ریاست کا محکمہ بہبود آبادی اور محکمہ صحت عامہ اقوام متحدہ کے فنڈ برائے آبادی اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ صدر سردار مسعود خان نے کہا کہ اس وقت پاکستان اور آزاد کشمیر کی آبادی 2.1% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔
اگر اس کو قابو میں لانے کے لیے ضروری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ہمیں مستقبل قریب میں خوراک کی کمی اور دیگر معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پچھلے سال 5 اگست کو بھارت میں غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کر کے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال کر اور بے گناہ نوجوان کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے عزم کے خاتمے کے لیے ہتھ کنڈے ہیں۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ محکمہ ان لینڈ ریونیو آزاد جموں کشمیر نے رواں مالی سال 2020-21 کی پہلی سہ ماہی میں ٹیکسوں کی وصولی کا مقررہ ٹارگٹ کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کمشنر سردار ظفر محمود خان نے آج ہمارے خصوصی نمائندے الطاف حمید راؤ کو بتایا کہ محکمہ نے ایک جامع حکمت عملی اور پروگرام کے تحت 1.570 ارب روپے کی رقم مختلف ٹیکسوں کی شکل میں سرپلس ہدف کے ساتھ حاصل کر لی ہے۔ کمشنر سردار ظفر محمود خان نے امید ظاہر کی کہ محکمہ رواں مالی سال کا مقررہ ہدف کامیابی کے ساتھ حاصل کر لے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے محکمے کے ملازمین پر مشتمل ٹیموں کو اعلیٰ صلاحیتوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر میرپور راجہ طاہر ممتاز خان نے ضلعی ملازمین سے کہا ہے کہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی ہیلتھ SOPs کے مطابق اپنے اپنے دفاتر میں حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کروائیں اور کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک کا لازمی استعمال کریں۔ ہمارے نمائندے ہمایوں مرزا کے مطابق ڈپٹی کمشنر میرپور نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے سرکاری دفاتر میں ماسک کی پابندی کے سلسلے میں اچانک پڑتال کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ماسک اور دیگر حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کرنے والے اداروں کے خلاف حاصل شدہ اختیارات کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ آزاد جموں کشمیر انٹرمیڈیٹ اور ثانوی تعلیمی بورڈ میرپور کنٹرولر امتحانات کالجز کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اسپیشل امتحان کووڈ-19 انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اکتوبر 2020 بروز ہفتہ سے شروع ہو رہا ہے۔ ایسے امیدواران جنہوں نے کمپوزٹ امتحان کے لیے داخلہ فارم ارسال کیے وہ اس اسپیشل امتحان میں صرف پارٹ 2 کے تمام پرچوں کا امتحان دیں گے۔ اس سلسلے میں آن لائن سسٹم کے تحت ریگولر اور پرائیویٹ امیدواروں کی رول نمبر سلپس بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ حاصل کرنے کی سہولت میسر ہوگی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 30، گلگت 24، جموں 32، سری نگر 24 اور لداخ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔